منصور بھائی اسپیشلی جرمنی سے آئے ہیں جاپان میں، اور آپ کے پیار، آپ کا اتنا سارا پیار لے کے آئے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے سمیٹ۔ پردیسی ایک ایسا گھوڑا ہے، ریس میں بھاگے تو انعام، رک جائے تو گولی مارو۔ ان کے ہسبینڈ 21 سال سے کام کر رہے تھے ابھی تک، اب وہ واپس آئے ہیں سیر کے لیے، تو ان کی امی ہمیشہ پوچھتی ہیں کہ کتنے دن رہے گا، یہ ہفتہ رہے گا، 2 ہفتہ، 3 دن، کب واپس جائے گا، یہ پوچھتی ہیں۔ اس دنیا میں آپ کا اور خدا کے علاوہ دوسرا نہ کوئی رشتہ ہے اور نہ ہی کوئی ان کو جوڑنا چاہتا ہے۔ جب رشتے ضرورتیں بنتی ہیں نا، I can see the pain in his eyes۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی ساری زندگی ختم کر دی۔ جو درد انسان دل سے محسوس کرے وہی اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کہ میں نے 14 سال تک اپنی فیملی کا خیال رکھا، اور جب میں واپس آیا، آج کے دور میں ہر رشتہ دوسرے کو استعمال کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک بھائی ابراڈ چلا جاتا ہے، اور اب اس کی ذمہ داری ہے، اس نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، اور 5-6 بہن بھائی جو بھی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی ایک ہی سوچ ہے، بچہ پیدا ہونا مطلب ہے کہ انہیں کام کرنا ہے۔ ایک گدھا پیدا ہو گیا ہے، یہ گلوسی جڑانا، کمانا ہے تے کھانا ہے۔ پردیسی اور ATM کارڈ میں کوئی فرق نہیں۔ ہر چیز سے شاید نجات پا جاؤں، ہماری نجات ہماری موت کے بعد ہے۔ یہ درد بڑھ تو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ پنجابی بولنے سے آپ سچے پاکستان نہیں بن جاتے۔ ملک برا نہیں ہے، اس کے اوپر جس کا قبضہ ہے نا وہ برا ہے۔ ہم تو ان آنسوں کو تک کو یاد رکھتے ہیں کہ جو ہمارے لیے بیعت ہے، ہمیں کیا پتا اب تو وہ تلوار بن گئے۔ یہ کہنا کہ ساری دنیا ایک جیسی ہو، جن ہاتھوں نے، جن باہوں نے، جس دماغ نے آپ کو سہارا دیا، کیا اب ہم اس قابل بھی نہیں رہے کہ آپ کا پیار پا سکیں؟ مفت میں نہیں سیکھا پردیس میں رہنے کا ہنر ہم نے، بدلے میں زندگی کی ہر خوشی قربان کی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک ان کی بھائی کی باتیں ایسے مجھے محسوس ہوتی ہیں جیسے میرے سینے پہ کوئی وار کر رہا ہے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو منصور ٹھسٹک۔ تو میں جاپان میں موجود ہوں اور اپنے بہت ہی پیارے گیسٹ سہیل صاحب کے پاس آیا ہوں، اور ان کی طرف آنے کی وجہ آپ لوگوں کا پیار ہے، جو کہ پچھلے سال جب میں جاپان میں آیا تھا ایک رینڈم ویڈیو اپلوڈ کی تھی کھانا کھاتے ہوئے، کوئی پلان نہیں تھی، بس وہ ویڈیو ایسی تھی کہ دل سے نکلی تھی وہ باتیں، تو اس کی وہ ویڈیو اور آپ لوگوں کے کمنٹس مجھے سہیل صاحب کی طرف جاپان میں کھینچ کے لائے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت چائے بھی آپ کی آ رہی ہے، شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور آپ کی چاہت کا، آپ کی محبت کا، اور جو باتیں آپ نے کی ہیں ادھر لگی ہیں، صرف میرے ادھر نہیں لگی، سارے ویورز کے دل میں لگی ہیں وہ۔ بہت بیٹا شکریہ، اور السلام علیکم آپ کے سب ویورز کو، اور میرے ان سب پیارے دوستوں، بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو جنہوں نے میری ٹرو سٹوری سنی اور مجھے پسند کیا۔ میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں۔ صحیح۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ اپنی زندگی کا جو 60 ایئرز کا دنیا کی ٹھوکروں میں پایا ہوا جو تجربہ ہے اور جو میرے ساتھ گزری ہے، میرے کسی اور بچے بھائی کے ساتھ نہ گزرے۔ اگر میری کسی بات سے آپ کو دکھ ہوا ہو تو میں اس کی معذرت چاہوں گا، اور اگر کسی بات سے آپ کا بھلا ہوا ہو تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان دا کیس آف فیوچر کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال آپ کا ہو، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو جو ہے اس کا جواب دوں جو آپ کے کام آئے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ کو بھی پتا ہو کہ آپ کی ویڈیو اتنی دل کو لگی ہے کہ لوگوں نے 3,20,000 3,30,000 اس کے ویوز ویڈیو میں آئے۔ بہت شکریہ جی ان سب کا، ان سب کا، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کی بات تھی، اور بہت اتھینٹک، ریئل، دل سے نکلی ہوئی بات تھی جو لوگوں تک پہنچی ہے۔ اور اس ویڈیوز میں بہت زیادہ کمنٹس آئے ہیں، سارے کمنٹس تو نہیں میں پڑھ پایا، لیکن کچھ کمنٹ میں نے اس میں سے چوز کیے ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی بات۔ جی ضرور، جی ضرور۔ اور یہ کمنٹ صرف پاکستان سے نہیں ہے، USA، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جرمنی، ہر جگہ سے آپ کو پیار ملا ہے۔ جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ ان سب کا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، میں آپ کو کچھ کمنٹس بتاتا ہوں، آپ اس کمنٹس کے جواب دے سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں، کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ کسی نے یہ لکھا ہے۔
सो पहला कमेंट है हलाल किंडरगार्टन, आई थिंक ये जर्मनी या पाकिस्तान से है, तो इंग्लिश में है, इंग्लिश में मैं रीड कर रहा हूँ. आई कैन सी द पेन इन हिज आईज, वेरी इमोशनल वर्ड्स, मे अल्लाह ब्लेस हिम विद गुड हेल्थ and remove and rewards him in both worlds for what he has done for his loved ones. People can never reward you, only Allah can reward you. And Allah never forgets. Do everything for the sake of Allah. Allah never forgets. No one in this world is sincere you other than Allah. Everything else is a test. Japan is lonely. तो बहुत शुक्रिया जी. मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी ये जो मुझे दी हुई दुआएं हैं ये मैं दिल से कबूल भी करता हूँ, और बेशक मैं इस बात का इतराफ़ भी करता हूँ कि रिवॉर्ड सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है, बिल्कुल बंदे के हाथ में नहीं है. बिल्कुल. और सर आपका बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बतों का. अल्लाह आपको भी खुश रखे. तो दूसरा कमेंट था, मतलब काफी कमेंट्स आए, मैंने सिर्फ चूज किए हुए हैं. जी जी. स्टूडियो X7762 की तरफ से कमेंट आया, आई टुक केयर ऑफ माई फैमिली फॉर 14 ईयर्स. आई थिंक मैं उर्दू में इसका महत्व बता दूं ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं आप तो समझ पाएंगे, लेकिन उन लोगों के लिए भी आसानी हो जाए. जी हाँ, ये ज्यादा तो उन्होंने लिखा है कि मैंने 14 साल तक अपनी फैमिली का ख्याल रखा, और जब मैं वापस आया तो मेरे हाथ में थोड़ी सी अमाउंट थी, मतलब 14 साल बाद जब मैं अपने घर आया. उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने घर से निकल जाऊं अपनी बीवी के साथ, क्योंकि मैं उन पे बोझ था जब मैं वापस आया. लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मैंने दोबारा फाइट की, काम किया, बिजनेस संभाला पाकिस्तान में, लेकिन मुझे सब कुछ करते हुए 10 साल दोबारा लगे. तो वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी रियलिटी बता रहे हैं कि उनके साथ भी जो आपने बताई थी चीजें वो हुई हैं. 14 साल अकेले काम किया, उसके बाद वापस आए और जो घर उन्होंने बनाया था उनमें से उनको निकाल दिया गया, और 10 साल दोबारा निकले. इंसान की जिंदगी कितनी सी है कि 24 साल उन्होंने इन चीजों में स्पेंड कर दी. मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी खत्म कर दी, और जिस बंदे को अल्लाह ये मौका दे दे कि वो रिवर्स करके फिर सक्सेस कर सके, तो ये समझ लें कि अल्लाह की उसके ऊपर खास रहमत थी. वरना इस दुनिया में आपका और खुदा के अलावा दूसरा ना कोई रिश्ता है और ना ही कोई इनको जोड़ना चाहता है. जब रिश्ते ज़रूरतें बनती हैं ना, मेरे पहले इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था कि जब ये रिश्ते ज़रूरतें बन जाएं, उस रिश्ते का कोई फायदा नहीं. बिल्कुल. ये ज़रूरतों वाले रिश्ते हैं, इनसे दूर रहना. और ये बिल्कुल नहीं है कि आप सबको छोड़ दें, किसी के साथ ताल्लुक ना रखें. पहचाने, क्योंकि हमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एजुकेटेड नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, दीने हयात से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए जुल्म ज्यादा मिलता है और जजा कम. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. और आई अप्रिशिएट कि आपने जो है वो दोबारा अपनी लाइफ में कैम बैक किया, और मेरी हज़ारों दुआएं आपके साथ हैं. अल्लाह ताला आपको ज्यादा सक्सेस दे और आपको अच्छा रिवार्ड दे, दुनिया में भी आखिरत में भी. सही. तो अब्दुल वहाब नामी एक भाई ने कमेंट किया है, इस भाई का दिल बहुत दुखी लगता है, लेकिन हकीकत यही है जो भाई बयान कर रहे हैं, लोगों के साथ यही रवैया होता है सिर्फ पैसे की वजह से. वहाब भाई, कुछ नसीब होते हैं, कुछ हालात होते हैं, अक्सरियत हमारी ऐसी है जो बच्चा पैदा करते हुए ये सोचती है कि ये बड़ा होगा और इसको मैं खाऊंगा. ना वो हमारे मजहब पे चलते हैं, ना इस दुनिया के तरीके पे चलते हैं. इंडिया और पाकिस्तान की एक ही सोच है, बच्चा पैदा मतलब होने का मतलब है कि इन्हें काम करना है. एक गधा पैदा हो गया है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਉਹ ਗਧਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ. ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ और दुआओं च याद रखना. बिल्कुल बिल्कुल. मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब मेरी आपसे इस वक्त बात हो रही थी, I mean, हर वे की अपनी थिंकिंग होती है.
تو مجھے لگا کہ شاید آپ کے ساتھ ہی ایسا ہوا ہوگا، اس لیے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. جو بھی ہوا ہے وہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، یا جو بھی آپ کا تجربہ ہے. ماشاءاللہ آپ کا تجربہ میرے سے بہت زیادہ ہے. اس کے بعد جو یہ سارے کمنٹس آئے ہیں تو اس نے میری سوچ کو بدل دیا. یہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو اور سمجھ بوجھ پیدا کرے. جو درد انسان دل سے محسوس کرے وہی اس کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ اس کو زیادہ محسوس کر سکتا ہے جو اس درد سے نکلا ہو. اور میری خواہش آپ کے لیے بھی، آپ کے دوستوں کے لیے بھی، آپ کے سننے والوں کے لیے بھی، بلکہ پوری دنیا کے ان مظلوم ملکوں سے جیسے ہمارا ملک ہے میں سے نکلے ہوئے پردیسیوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ دکھ نہ دے، اور جو پریشانیاں ہم نے اٹھائی ہیں وہ ان کو نہ ملے. بالکل صحیح بات ہے. امجد بھائی ہیں، انہوں نے یو ایس اے سے 7 ماہ پہلے کمنٹ کیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مڈل کلاس فیملی کی ٹپیکل سٹوری ہے جہاں پہ پیرنٹس کے 7 سے 8 بچے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک بھائی ابراڈ چلا جاتا ہے اور اب اس کی ذمہ داری ہے، اس نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے اور 5-6 بہن بھائی جو بھی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. سب کچھ انہوں نے کرنا ہے. وہ لوگ ہمیشہ آپ کو ریمائنڈ کرتے رہیں گے کہ تو کتھوں گیا، آپ ادھر سے آئے ہو، اس گاؤں سے نکلے ہو، ہم لوگوں نے آپ کو بھیجا ہے، آپ نے ہمارے لیے یہ کرنا ہے، پیسے بھیجتے رہنا ہے. اور اگر آپ پیسے نہیں بھیجو گے تو وہ آپ کو گلٹی فیل کروائیں گے کہ یہ ایک گناہ کر رہے ہو، آپ پیسے نہیں بھیج رہے. انہوں نے آپ کے لیے وش بھی دیا، گاڈ بلیس ہم. اور انہوں نے بولا کہ وہ 34 سال سے یو ایس اے میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اس سے بھی بری سینیریو سے گزر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو وہ ان کے ساتھ لائف میں کیا ہو رہا ہے. امید کرتا ہوں میں یو ایس اے میں جب آیا لازمی ان سے ملوں گا، آپ کا سلام بھی دوں گا. تو یہ انہوں نے کمنٹ لکھا ہے. جی میری طرف سے ان کو بہت بہت سلام، پیار. آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. یہ درد بڑھ تو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. ہماری فیملیز بے شک مڈل میں ہوں، اور اپر والے تو بھائی باہر آتے ہی نہیں ہیں. اپر کلاس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. پاکستان کی 90% آبادی میں سے 30% مڈل میں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ 40% جو ہے وہ تو بالکل ہی اس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. لیکن جن کا بیڑا غرق ہوا ہوا ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سکل دی ہوئی ہیں. اللہ کے نام کو بیچنا اور بہت ساری چیزوں کے اوپر کام کرنا. تو خیر میں ان کے لیے برا تو نہیں کہتا، کیونکہ ان کے لیے بھی سروائیول ہے، زندگی کی جنگ ہے. اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی دعاؤں سے نوازا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. اور یہ میری نہیں، ہر دکھتے دل کی سٹوری. تو آپ جس پریشانی سے بھی گزر رہے ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے. تو امید ہے کہ جب بھی میرا یو ایس اے میں چکر لگا میں لازمی ان سے ملوں گا انشاءاللہ. اور ایک کمنٹ جو کہ میرا فیوریٹ ہے، آپ کو بھی ہنسی بھی آئے گی اور اس بات میں ایک کہہ لیں کہ فن بھی ہے، مذاق بھی ہے اور سچائی بھی ہے. مدثر راجپوت صاحب نے کمنٹ لکھا تھا، پردیسی اور اے ٹی ایم کارڈ میں کوئی فرق نہیں، جب تک یہ چلتے رہتے ہیں انہیں بڑے پیار اور کیئر سے رکھا جاتا ہے، بس جیسے ہی یہ چلنا بند ہو جائے انہیں فالتو چیز کی طرح پھینک دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری بات کی. مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ مشین کو درد نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو بہت درد ہوتا ہے. پردیسیوں کو بہت درد ہوتا ہے. جو صرف راہ پہ جانے تے واہ پہ جانے، میں جانوں یا میرا رب جانے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. آمین آمین. اچھا، بہت سی تعریفیں آئی ہیں آپ کی نا کہ آپ نہایت ہی سوجے ہوئے، پڑھے لکھے اور خوش اخلاق انسان ہیں. اللہ ان کو ہمیشہ صحت مند تندرست. ماشاءاللہ لوگوں کا بہت پیار آپ کو ملا ہے. بہت سے کمنٹ ایسے ہیں کہ جس میں آپ کے بارے میں انہوں نے دعائیں دی ہیں کہ ان کو ایسے لگا کہ کسی بندے نے ہمارے دل کی آواز، شاید وہ نہیں بیان کر سکتے لیکن ان کو لگا کہ کسی بندے نے ان کے دل میں جو گزر رہی ہے وہ بھی آپ کی بیان کی ہے. بہت شکریہ جی ان سب کا. یہ صرف میرا پروردگار جانتا ہے جی کہ میں 61 کی عمر میں بھی ہر چیز سے شاید نجات پا جاؤں. ہماری نجات ہماری موت کے بعد ہے، ورنہ اس زندگی میں سوائے دکھ
درد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور جو ہم لے رہے ہیں میری خواہش ہے کہ میرے اور کسی بھائی کو نہ ملے. آمین. شاید میرے اس درد کی وجہ سے کسی کو راحت مل جائے. آمین. نسرین اسلم صاحبہ نے ایک کمنٹ لکھا, سہیل سر یور ورڈز ہٹس می ریئلی ہارڈ. کہہ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو وہ بیان کر سکتی ہیں یا لوگ بیان کر سکتے ہیں, لیکن وہ چپ ہے, مطلب اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں, بیان نہیں کر سکتے. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور وہ ضروریات کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہیں. اور جو آپ نے بیان کیا, یو ایکسپریسڈ ان اے سمپل وے, وہ یہ کہہ رہی ہیں, مطلب ان کی ویڈیو آپ کی بالکل ان کے ایزیلی دل میں آ گئی ہے اور ضرورتیں ختم نہیں ہو سکتی, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے خاندان کی. پھر حلیمہ صاحبہ نے بھی کمنٹ کیا ہے کہ ان کے ہسبینڈ 21 سال سے کام کر رہے تھے ابھی تک, اب وہ واپس آئے ہیں سیر کے لیے, تو ان کی امی ہمیشہ پوچھتی ہیں کہ کتنے دن رہے گا, یہ ہفتہ رہے گا, 2 ہفتہ, 3 دن, کب واپس جائے گا, یہ پوچھتی ہیں. اور پھر جب ان کا بزنس فلاپ ہو گیا تو انہوں نے ان کا خیال رکھنا, مطلب گھر والوں نے خیال رکھنا چھوڑ دیا. انہوں نے اسپیسیفکلی ان کی امی کا ذکر کیا ہے. اس بات کا درد مجھے اتنا ہے رشتوں کے نظریے سے کہ اس دور میں نہ تو یہ نبی کا دور ہے اور نہ یہ 1400 سال پہلے والی کہانیاں ہیں. اس دور میں ہر رشتہ ضرورت سے جڑ گیا. سب نہیں, ہر کسی کی بات نہیں کرتا, بہت اچھے ہیں جن کو اویئرنیس ہے, جو پڑھے ہوئے ہیں, جو اپنے بچے کو بچہ, اپنے بلڈ کو بلڈ سمجھتے ہیں. ورنہ آج کے دور میں ہر رشتہ دوسرے کو استعمال کر رہا ہے. میرا اپنی بہنوں کے لیے بھی یہی ان سے میری درخواست ہوگی کہ بیٹا برداشت مت کرو, کیونکہ آپ جتنی دیر برداشت کریں گی ان کا فائدہ یا نقصان نہیں ہے, آپ کا نقصان ہے. اتنے دن آپ روز مریں گے, اتنے دن آپ روز جیئیں گے. تو روز مرنے سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ مر جاؤ, سٹرائک کرو اور گیو یور وے, اپنی لائف کو سیدھا کرو. بالکل, مطلب اس کا بالکل نہیں ہے کہ کسی کا بھلا کرنا بند کر دو, لیکن فرسٹ ہی ہو, پہلے آپ, ہزاروں دعاؤں کے ساتھ. بالکل. اچھا, جتنا ہمیں پیار ملا, بہت زیادہ پیار ملا, اس میں آپ کو پتا ہے پھر کچھ کمنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو تلخ بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, ہم نے پاکستان کے بارے میں بھی بات کی تھی. پاکستان ہمارا ملک ہے, سب کو عزیز ہے, ہم چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے. فار ایور نامی ایک بندے نے لکھا, پنجابی بولنے سے آپ سچے پاکستان نہیں بن جاتے, اس کے لیے قومی محبت ہونا ضروری ہے. ہمارے لوگوں کو دوسرے ملک اچھے لگتے ہیں. اس نے صرف, اگر آپ میرے بھائی کا نام بتائیں گے آپ؟ نام فار ایور نومات اس طرح کا کچھ ہے. فور ایور بھائی, آپ سب کے فور ایور بھائی ہیں. میں صرف اس کے جواب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب کسی کے اوپر پاؤں رکھے نا تو وہ درد سے چیختا ہے, اور جس کو جس چیز سے محبت ہونا وہ اس کا نام بار بار لیتا ہے. پردیسی سے زیادہ پیار کرنے والا اپنے ملک کے ساتھ کوئی نہیں. جو تکلیفیں ہم پردیس میں آپ کے دیکھتے ہیں, اور ایک ایک لمحہ ہمیں اپنے ملک کی یاد دلاتا ہے, ایک ایک سیکنڈ ہمیں اپنے ملک کی یاد دلاتا ہے. جب ہم یہاں پر ذلیل ہوتے ہیں کسی فارنر کے ہاتھ, تو اس وقت ہم یہ 1000 دفعہ سوچتے ہیں کاش میرا ملک چنگا ہوندا. ایسا ہی ہے, کاش میرا ملک چنگا ہوندا تے اج میں پردیس وچ نہ ہوندا. ایسا ہی ہے. شاید آپ یہ میرا درد محسوس کر سکیں. پچھلے سال میرے دادا ابو کی, میرے تایا ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی پاکستان میں. آپ کے پاس اپرچونٹی بھی موجود ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے, دوسری ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اپرچونٹی, میرے پاس اپرچونٹی بھی موجود ہے کہ میں بائی کر سکتا ہوں ٹکٹ ایٹ اسپوٹ. لیکن کبھی کبھی ایسی ریسٹرکشن آ جاتی ہیں کہ ٹکٹ اویلیبل نہیں ہے, اس ٹائم فلائی نہیں کر سکتے آپ ان کو آخری ان کے جنازے میں شرکت کے لیے, یا جو بھی سچویشن ہے. وہ اس وقت کا جو درد ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے پیاروں کے اس موقع پہ نہیں ہو کہ جہاں پہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اس کے بعد ان کو. تو وہ پتہ نہیں پاکستان میں رہنے والے لوگ ہمارا وہ درد فیل کر سکتے ہیں یا نہیں. اس بات میں بیٹا میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جب ہم نکلتے ہیں نا, کوئی 15 سال پہلے نکلا, کوئی 30 سال پہلے نکلا,
میری نظر میں وہ 30 سال پہلے والا وقت اس وقت تھم جاتا ہے, رک جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ہمارے دلوں میں, ہماری نظروں میں وہ 30 سال ویسے اسٹک ہے, اسٹک ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم جاتے ہیں تو شاکڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ 30 نہیں, وہاں تو 50 سال تیز ہو گئے, آگے نکل گئے. بالکل. ہم تو ان آنسوؤں کو تک کو یاد رکھتے ہیں کہ جو ہمارے لیے بیعت ہے. ہمیں کیا پتا اب تو وہ تلوار بن گئے. ایسا ہی ہے. یہ فرق ہے ہمارے میں اور ان میں. ایسا ہی ہے. یہ جو بھائی صاحب نے فار ایور ماہین بھائی نے بات کی تھی ابھی کہ مطلب پاکستان سے دور رہتے ہیں تو اپنے آپ کو کیسے پاکستانی کہہ سکتے ہیں, اس پہ بھی ایک کمنٹ آیا ہوا ہے. ایک بھائی صاحب سہیل زمان نامی ایک بندے نے کمنٹ کیا, میرا نام بھی سہیل ہے, سہیل زمان, اور میں کویت میں ٹاپ آف دی لسٹ انڈسٹریل آٹومیشن ایکسپرٹ تھا. 30 سال بعد پاکستان آیا ہوں, یہاں پہ اپنی فیسلٹی اسٹیبلش کی ہے, سیٹ اپ بنایا ہے, اور جہاں بھی گیا ہوں کام دینے کے لیے لوگ رشوت مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, 30 سال وہ کویت میں کام کرتے رہے ہیں, پاکستان میں آ کے وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے. ہم تو بھوکے رہ لیں گے, رشوت نہیں دیں گے. میں یہ سوچ لے کے آیا تھا کہ پاکستان کے فریش انجینئرز کو ٹرین کریں گے, پاکستان کی انڈسٹری کو آگے لے کے جائیں گے, میڈ ان پاکستان سسٹم مشینز بنائیں گے. سب مٹ گیا. یہاں کوئی نہ آنا. وطن بڑا پیارا ہوتا ہے لیکن بچے بھوکے نہیں دیکھے جاتے. سہیل بھائی, میرا بھی نام سہیل ہے, اور آپ نے یہ بہت آپ کا تو پریکٹیکل ہو گیا نا, آپ کو تو پتہ چل گیا کہ جی پاکستان کے حالات کیا ہیں. اب کوشچن یہاں پر یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں ہے. ہم اگر اس مٹی میں رہ رہے ہوتے ویسے کہ ویسے ہم بھی جانور ہی ہوتے. ہاں جی. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے, آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, میرا اس مثال کے اندر ہی سارا جواب ہے. آپ نے کبھی سنا ہے ڈولے شاہ کی چوئی؟ ہاں جی سنا ہے, دیکھی بھی ہے پاکستان. کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ پیدا ہوتی ہے؟ شاید ہمارا معاشرہ یہ کر دیتا ہے, دوسرے ملکوں میں وہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ پیدا نہیں ہوتے لوگ, ان کے دماغوں کو زبردستی چھوٹا رکھا جاتا ہے اور اپنے مطلب کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ہمارے ملک کو اسی طرح سے ایلیٹ کلاس جو اپنا سب کچھ باہر بناتی ہے, میرا کمرس کو ایسا نہ ہو جائے, جو اپنا سب کچھ باہر بناتی ہے, اور آج کل جن کا قبضہ ہے وہ ایسے دماغ پیدا کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو سکے. ہمارے ملک میں ہر قسم کی اپرچونٹی, جس جگہ میں رہتا ہوں یہ جاپان ہے بھائی, آلو اور چاول کے علاوہ کچھ پیدا نہیں ہوتا, لیکن 99% یہ چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا سے منگوا کے. تو آپ کا کیا خیال ہے ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتا؟ وہاں تو سب کچھ ہے. آپ مجھے ایک مہینے کے لیے حکومت دیں, میں آپ کو پریشان کر دوں. باہر کے ملکوں میں جب ہم آتے ہیں, میرا بھائی سہیل جب باہر گیا ہے, اس نے اپرچونٹیز دیکھی ہیں, ان پہ سکسیس کیا ہے, اس کا راستہ نہیں رکا. ہمارے راستے کو روکنے کے لیے میکنزم ہی ان بڑوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ ان کے بچے تو باہر چلے جائیں سیر کرنے کے لیے اور ریزیڈنس لینے کے لیے, دوسرے کا بچہ یہاں سے باہر جائے ہی نہ. ایسا ہی ہے. ملک برا نہیں ہے, اس کے اوپر جس کا قبضہ ہے نا وہ برا ہے. بالکل بالکل صحیح بات کی ہے آپ نے, صحیح بات کی ہے. ہمارا ملک اس وقت قبضے میں ہے اور اللہ یہ قبضہ ایک دن چھڑائے گا. اللہ تعالیٰ بہتر کرے پاکستان کے لیے بھی اور آپ سب لوگوں کے لیے. آپ کے پیار کا بہت شکریہ. بہت زیادہ کمنٹ ہے تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے اتنے زیادہ نہیں, آخری 2-3 میں لوں گا. جی جی. تو ایک بھائی جنرل, ان کا نام لکھا ہوا انہوں نے بڑی ایک جنرل بات کی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ان کی فیملی جیسا ہر کوئی ہے, اچھائی اور برائی سے دنیا بڑی پڑی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو ابراڈ میں ہیرو سے زیرو ہو گئے اور ان کو غریب پاکستانی ریلیٹیوز نے ہر طرح کی مدد کے لیے پورے دل سے باہیں کھول دی. ان کا ایکسپیرینس سکے کے ایک سائڈ کا رخ ہے. یہ کہنا کہ ساری دنیا ایک جیسی ہو, ایسا نہیں ہے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی, ان کا اللہ بہت بھلا کرے اور بہت شکریہ ان کے کمنٹس کا. میں نے, میرا خیال ہے کہ نہ پہلے اور نہ ہی اب, بالکل میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ساری دنیا ایسی ہے, اچھائی برائی
सच और झूठ ये पार्ट ऑफ लाइफ है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूं कि इसकी परसेंटेज कम है। कम है। सब बुरे नहीं हो सकते, मैं मानता ही नहीं। हाँ जी, हाँ वरना ये दुनिया ना चले, ये दुनिया चल नहीं सकती। हाँ जी, दुनिया बुराई के ऊपर नहीं चल सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ये ऐसा ही है। अच्छाई या इन भाई के जैसे ये अच्छी फैमिली, मेरा ख्याल है आपकी फैमिली बहुत अच्छी, अल्लाह ताला मजीद उसमें बरकत डाले, अल्लाह ताला प्यार सबको बढ़ाए। दे, हाँ जी, सबको ऐसी और फैमिली आप जैसी फैमिली अल्लाह सबको दे। बिल्कुल। हम इस दर्द को महसूस करते हुए मुझे अच्छी नहीं मिली तो सबकी अच्छी नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। इस चीज में मैं ये ऐड करना चाहूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल करें, आपने जो कमेंट लिखा है उसकी परसेंटेज ही बहुत कम है। 3-4 कमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स मीन कोई ना कोई मसला तो है ना। ये इस चीज का सबूत है बेटा कि दर्द ज्यादा है, दर्द ज्यादा है, धोखा ज्यादा है, सही, और प्यार कम है, वरना इसकी जरूरत ही पेश ना आती। विश यू गुड लक सर। बिल्कुल, अल्लाह ताला इसी तरह आपको रखे आपकी आमीन। फैमिली के साथ। जी, आमीन। जी, जी। इसी बात पे अगला कमेंट सैयद अहमद साहब का आया है। मैं बरतानिया से हूं। देखिए उनको कितनी आपकी बातें दिल को लगी हैं। उनका कमेंट सुनिए आप। मैं बरतानिया से हूं और मैं चाहता हूं कि इन भाई साहब से फोन पर बात करूं। बहुत ही सच्ची बातें की हैं। वैसे मेरा जी बहुत चाहता है कि जापान देखने जाऊं। सब रो रहे हैं, मैं भी अपना रोने लगा हूं कि पहले हालात मुख्तलिफ थे, कभी किसी की मदद कर ही देते थे, लेकिन अब चूंकि हालात इतने खराब हैं कि बस अपनी रोटी भी चलती रहे तो बड़ी बात है। लेकिन जो दुख की बात वो ये कि अब पाकिस्तानी वाले हमसे बात नहीं करते। निचोड़ ये कि इनका कहना है अगर सिर्फ बात ही करनी है तो खुदा हाफिज। आप सिर्फ अच्छे और काबिल कबूल इसलिए हैं कि हमारी मदद करते हैं, लेकिन अगर मदद नहीं कर सकते तो बातें भी किसी और से करो। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई तीर किसी के सीने में गाड़ रहा है। इनकी भाई की बातें ऐसे मुझे महसूस होती हैं जैसे मेरे सीने पे कोई वार कर रहा है। क्या अब हम इस काबिल भी नहीं रहे? जिन हाथों ने, जिन बाहों ने, जिस दिमाग ने आपको सहारा दिया, क्या अब हम इस काबिल भी नहीं रहे कि आपका प्यार पा सकें? ये खून सफेद होना किसको कहते हैं? शायद इसी को कहते हैं। परदेसी एक ऐसा घोड़ा है, रेस में भागे तो इनाम, रुक जाए तो गोली मारो। और दो ही लफ्ज है मेरे पास कहने के लिए। सारी उम्र में इस जीवन की दौड़ में भागा दौड़ा, अब किस काम का? गोली मारो, बूढ़ा हो गया घोड़ा। वाह वाह। तो हमारी गुफ्तगू काफी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत मजा आया इनके कमेंट्स पढ़ने का। हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए कि हम इन लोगों से ज्यादा जुड़ सके। जी जरूर। मैं हर जो है आपके सब व्यूवर्स का इंतहाई शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं कि किसी की दिल आज़ारी ना हुई हो, और अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो वो मुझे उम्मीद है कि माफ़ करेंगे। और आइंदा भी हम इस गुफ्तगू को एक नया चैनल में अपना ला रहा हूँ, हाँ जी, परदेसी के नाम से, जिसको मंसूर भाई होस्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसका हम प्लान कर रहे हैं। हाँ जी। तो इंशाअल्लाह उसकी डिटेल भी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और आपके में भी लाइव कमेंट्स भी ले लें। हाँ जी बिल्कुल। और जो कुछ अपने भाइयों के लिए हो सकता है वो जरूर करें। बिल्कुल। एक आखिरी शेर में मैं इस चीज को खत्म करना, ये भी किसी भाई ने लिखा हुआ है, मियामी बेस्ट बॉय। मेरे ख्याल से मियामी से नाम बड़ा उसने फैंसी सा बनाया हुआ है, लेकिन शेर सुनिए आप, बड़ा कमाल क्या है। मुफ्त में नहीं सीखा परदेश में रहने का हुनर हमने, मुफ्त में नहीं सीखा परदेश में रहने का हुनर हमने, बदले में जिंदगी की हर खुशी कुर्बान की है। अल्लाह अकबर। बेशक बहुत सिंपल सा, मोतियों में परो दिया उन्होंने। सारी बात को जो है ना जी, वो क्या कहते हैं, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। यकीन माने बहुत गम है लोगों में। हाँ जी। बहुत गम है, उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि वो उसको बयान कर सके। इंशाल्लाह जी फ्यूचर में हम जो परदेसी चैनल करेंगे, अपने तमाम भाइयों को जहां तक मुमकिन हो सका प्लेटफॉर्म फ्राहम करेंगे। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातें भी पसंद आई होंगी, और इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।
بہت شدت کے ساتھ منصور بھائی اسپیشلی جرمنی سے آئے ہیں جاپان میں, اور آپ کے پیار, آپ کا اتنا سارا پیار لے کے آئے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے سمیٹوں. ویورز کا پیار اور آپ کی باتیں مجھے اٹریکٹ کر کے جاپان میں آلریڈی میرا ایک گول ہے کہ میں نے 40 سال ہوتے ہوئے 100 کنٹریز دیکھنی ہیں انشاءاللہ. تو اس گول کو کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے ایک کنٹری گھوم لیا تو پھر دوبارہ جانا میں نہیں کور کر پاؤں گا, لیکن یہ سارا پیار, آپ کی باتیں اور ویورز کے کمنٹس مجھے کھینچ کے دوبارہ تیسری دفعہ جاپان لے کے آئی ہیں. بہت شکریہ. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کے پیار کا جنہوں نے کمنٹس لکھے ہیں. بہت سے کمنٹس ہیں, میں نے فلٹر کیے ہیں, سارے کمنٹس ہم نہیں لے سکتے, تو انہوں نے جو پلیٹ فارم بتایا اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں, اس کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو اس میں آپ کے کمنٹس بھی لیں گے اور آپ سے لائیو بات کروائیں گے سہیل صاحب کی, تاکہ آپ ڈائریکٹ گفتگو کر سکیں. اور آپ اگر ویڈیو میں آنا چاہتے ہیں, آڈیو میں آنا چاہتے ہیں, نام کے بغیر آ جائیں. آپ میرے خیال سے کبھی کبھی لوگوں کو نا ایک کان کی ضرورت ہوتی ہے جی ہاں, کہ بس کوئی سنتا رہے میری داستان, اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے بیٹا کہ ایک وقت ایسا انسان پہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے آنسو سے نکل رہے, کندھا کوئی نہیں ہے. وہ کندھا اس وقت اس کے لیے دیوار چین سے بڑا سہارا ہوتا ہے اگر اس کو مل جائے. بالکل بالکل صحیح. ہم جیسے پردیسیوں کے لیے کندھا کوئی نہیں ہے. ہم اپنے گھر میں اپنی دیوار کے ساتھ یہاں پر پردیس میں ہونے والی زیادتی ان کو نہیں بتا سکتے, اور ان کی زیادتیاں کسی کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے, سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین. تو سہیل صاحب بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ جی. اگلے ولاگ میں تھوڑا سا آپ کی لائف کے بارے میں جانتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا ہوا ہے, ہلکا پھلکا, کیونکہ اتنا لمبا تو نہیں ہم کر سکتے, تاکہ ویورز ایکسائٹیڈ ہوں گے, ان کو پتہ لگے کہ سہیل صاحب کی لائف کیا تھی. جی جی ضرور, ٹھیک ہے ضرور جی. تو بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. اوکے جی, اللہ حافظ.